السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے تحریک دارالعلوم دیوبند۔ یہ ایک ایسی اور زبردست تحریک تھی جو ہندوستان میں مسلمانوں کی قائم کردہ درسگاہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کی قائم کردہ درسگاہ ہے، جسے عالم اسلام کی عظیم جامعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کی شہرت اور مرتبے میں کمی نہیں آئی۔ آج بھی اسے اسلامی دنیا کی چوتھی بڑی یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو رہائشی اور جہاں عربی، فارسی، تجوید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طب، یونانی اور تبلیغی اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مسلم ہندوستان میں برطانوی اقتدار کی توسیع کے ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں میں بے چینی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کئی مسئلہ تصادم ہوئے۔ بالاکوٹ کے مقام پر مسلمان مجاہدین کی بھاری نقصانات اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کی ظاہری ناکامی نے بعض شعوری مسلمانوں کے ایک طبقے کو اس امر کی جانب راغب کیا کہ وہ انگریزوں سے کھلم کھلا جنگ کرنے سے اپنی صفوں کو منظم کر لیں، مسلمانوں کو مذہبی، سیاسی اور اخلاقی طور پر تربیت دیں تاکہ وہ دوسروں کو بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ مسلمانوں کی بیداری کا یہ تصور برصغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے رائج کیا، جو اسلام اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے بہت بڑے داعی تھے۔ دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ کی اس فکر کے نتیجے میں وجود میں آیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ دور غلامی میں مسلمانوں کی بیشتر مذہبی اور تعلیمی تحریکوں کے پاس پردہ انہی کی فکر کار فرما تھی، جو نہ تو غلط ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند نے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان اسی فکر اور فلسفے کے حامی تھے۔ فرق تھا تو صرف اتنا تھا کہ دونوں اس روبِ عمل کے الگ الگ راستے اختیار کیے تھے۔ اسلام سے وفاداری اور انگریزی دشمنی کے جذبات کے تحت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 1867 میں دیوبند کی مسجد چھت میں مدرسہ قاسم العلوم کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ دارالعلوم کوئی عام مدرسہ نہ تھا، بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کی روحانی سیاسی تربیت کا ایک خصوصی ادارہ تھا۔ یہاں اسلام اور بانی اسلام سے جہاں محبت کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں انگریزی سے نفرت بھی دل میں بٹھائی جاتی تھی۔ اس کے تاسیس میں بلا شبہ خالص روحانی مصلحتیں کار فرما تھیں اور مسلمانوں کی سربلندی کا جذبہ اسی کے رواں تھا۔ قومی اتحاد اور سالمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے دائرے کو صرف دینی تعلیم تک محدود رکھا تھا، اور یہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی مسلمانوں میں مغربی علوم کی ترویج کے خلاف تھے۔ 1874 میں پہلی دستار بندی کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے جہاں اس کے دائرے کو علوم فقہیہ تک محدود رکھنے کی وجہ سے اس بات پر زور دیا کہ تربیت کے ان پہلوؤں کا لحاظ رکھا جائے جو جدید علوم کی تحصیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ انگریزی دشمنی نے انہیں جدید علوم سے دشمنی پر آمادہ نہیں کیا جو انگریز اپنے ساتھ لائے تھے۔ باخبر لوگ جانتے ہیں کہ علوم قدیم کو کبھی بھی مسلمان سلاطین کے سابق دور میں اتنے وسیع پیمانے پر فیاضانہ سرپرستی حاصل نہیں ہوتی تھی، اور جدید علوم کے ادارے قائم کرنے کو غیر دانش مندانہ قدم تصور کیا۔ اس لیے یہی مناسب اور ضروری سمجھا گیا کہ علوم نقلیہ پر توجہ دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ تربیت کے ان پہلوؤں کا لحاظ رکھا جائے جو جدید علوم کی تحصیل میں معاون ثابت ہے۔ تاریخی ارتقاء: مولانا محمد قاسم جدید علوم کی حفاظت کے قائل تھے۔ مروجہ اسلامی نصاب میں یونانی فلسفے اور منطق پر جو زور تھا، وہ اسے کم کرنا چاہتے تھے۔ کاش وہ دیوبند کے نصاب یونانی فلسفے اور منطق کو خارج کرکے جدید علوم کو ان کی جگہ دے دیتے اور اس کی روشنی میں ایک نئے کلام کو تشکیل کرتے، یا کم از کم انگریزی زبان کی تعلیم کا کوئی مناسب انتظام کرتے۔ جدید علوم کی تعلیم تحصیل کی ایک لازمی شرط تو یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی علمی تاریخ اس سے قطعی مختلف ہے جو آج ہے۔ شاید علی گڑھ کالج کے کھلنے کی نوبت ہی نہ آتی، جس نے برصغیر کی تعلیمی نقطہ نظر کو یکسر بدل دیا۔ اس میں یہ تھا کہ 1905 میں صورتحال میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی۔ دیوبند میں وسیع القلبی اور رسالہ جوئی کی فضا پیدا ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن 1851 نے دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان خلج کو پر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ تحریک دیوبند جو تھی وہ ایک اسلامی تحریک تھی، اور جس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سر سید نے پروان چڑھایا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی اور مذہبی طور پر مضبوط اور پائیدار بنایا جائے۔ اور اس میں انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اعمال اور اخلاق اسلامیہ کی تربیت،
اور طلباء کی زندگی میں اسلامی روح پیدا کرنا، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور دین کا تحفظ، دفاع اور اشاعت اسلام کی خدمت بذریعہ تحریر و تقریر و جالانہ مسلمانوں میں تعلیمی تبلیغ کے ذریعے خیر قرون اور سلف صالحین جیسے اخلاق و اعمال جذبات پیدا کرنے۔ انہوں نے ان کی جو بھی تعلیم تھی مذہبیت کے لیے تھی، آزادی کے لیے تھی، سادگی اور محنت تھی، کردار اور بلند اخلاق کی تھی، علم و تعلیمی و وابستگی تھی۔ ان کا جو نصاب تھا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب ابتدا میں 4 طبقات ابتدائی، متوسط، اعلیٰ اور تکمیل پر مشتمل تھا۔ اسے بعد میں درجہ دار کی صورت دی گئی۔ اس نصاب کا دور تکمیل کسی خاص موضوع یا فن میں اعلیٰ ترین مہارت کے حصول پر منحصر ہوتا تھا، جسے انگریزی تعلیم نصاب میں اسپیشلسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے مختلف درجات میں انہوں نے بانٹ دیا، جیسا کہ درجات عربیہ، اوقات کار، طریقہ تدریس، نظم و نسق۔ دارالعلوم کے نظم و نسق کی خوبی، مفت تعلیم، نمایاں تعلیمی صفات، سب کو مساوی مواقع، اداروں کا الحاق، جدید تعلیم کا رجحان اور جامع پروگرام۔ اور میں آپ کو سب سے اہم اس کی بات یہ بتاتی ہوں کہ وہاں کا جو دارالعلوم دیوبند میں جو بچوں کو کھانا دیا جاتا تھا، اس میں سب سے بڑی ان کی خوبی یہ تھی کہ سب سے پہلے بچوں میں پرچہ تقسیم کی جاتی تھی اور وہ بچے پرچی لے کے کھانا لیتے تھے، پرچی لیتے تھے اور کھانا لیتے تھے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند ایک اسلامی تحریک تھی، جس کے نتیجے میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور ان میں خاصے اختلافات ہو گئے، کیونکہ دیوبند تحریک کے جو بانی تھے وہ اس انگریزی تعلیم کے بالکل خلاف تھے۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔